جا رہے تھے. دیکھو سب کو پڑھایا گیا اسکول میں بھی اور تم ویسے بھی جانتے ہو یہ سورج چاند ستارے سب آسمان میں گھوم رہے ہیں یا نہیں گھوم رہے ہیں؟ کیوں بھائی؟ ادھر سب لوگ میری بات سنو. یہ سورج چاند ستارے زمین ہماری یہ سب آسمان میں گھوم رہے ہیں یا نہیں گھوم رہے ہیں؟ گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. چاند کو ہم رات میں دیکھتے ہیں یا شروع میں شام کو دیکھتے ہیں نیچے ہوتا ہے اور پھر رات میں ایک دم اوپر چلا جاتا ہے. سورج کو جب صبح نکلتا دیکھتے ہیں نیچے کی طرف ہے اور جب دن دوپہر ہوتی بالکل سر کے اوپر آ جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ سب گھوم رہے ہیں, ہماری زمین بھی گھوم رہی ہے. اب یہ والی بات دھیان رہے. تو اب تمہیں اسٹوری سنانے جا رہے ہیں. اسٹوری کیا ہے کہ ایک بڑھیا تھی, وہ اللہ کو مانتی تھی. اور بڑھیا کام کیا کرتی تھی؟ چرخہ جانتے ہو تم لوگ, ایسے ایسے یوں چرخہ چلایا جاتا ہے. شاید تم نے دیکھا ہو گاندھی جی کی جو فوٹو ہوتی ہے اس میں گاندھی جی ایسے ایسے چلاتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے پتا ہے تم کو؟ وہ روئی جو ہوتی نا, یہ روئی ہے نا, یہ کاٹن جو ہوتی نا روئی, وہ چرخے میں ایک طرف یوں لگاتے ہیں, یوں گھماتے ہیں تو روئی جو ہے دھاگا بن جاتی ہے. روئی فوراً دھاگا بن جاتی ہے. پھر دھاگے کو ایک اور مشین پر ایسے ہی لکڑی کی بنی ہوتی ہے اس میں لگا کے پھر کپڑا بنا لیتے ہیں. کئی دھاگے لگاتے ہیں اور کپڑا بن جاتا ہے. تو وہ بڑھیا جو ہے چرخہ چلاتی تھی. دیکھو ایسے ایسے چلا رہی تھی اور روئی لگاتی تھی اور دھاگا بنا رہی تھی. اللہ کو مانتی تھی. غور سے سنو, اللہ کو مانتی تھی. ایک آدمی آیا اور وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا اور بڑھیا کو پریشان کرنے کے لیے بولا تم اللہ کو مانتی ہو؟ کہا ہاں ہم مانتے ہیں. کیا اللہ ہے اور اسی نے یہ سورج چاند ستارے بنائے ہیں؟ کہا کوئی ثبوت دو کہ اللہ ہے. تو بڑھیا نے کیا کیا پتا ہے؟ وہ چرخہ یوں چھوڑ دیا, ایسے چلا رہی تھی اور چھوڑ دیا ایسے ہی. تھوڑی دیر میں ایک دو چکر کھا کے وہ رک گیا. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا یہی ہے ثبوت اللہ کے ہونے کا. کیا مطلب ثبوت کیسے ہو گیا؟ کہا دیکھو جب تک ہم چلا رہے تھے تب تک یہ چرخہ چل رہا تھا, جیسے ہی میں نے چھوڑا رک گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج چاند ستارے کوئی ہے کہ جو چلائے چلا جا رہا ہے, چلائے چلا جا رہا ہے, چلائے چلا جا رہا ہے. اگر کوئی نہ ہوتا تو یہ سب رک جاتے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ان کو چلانے والا ہے, وہی تو اللہ ہے. یاد رہے گی بھائی یہ والی سٹوری, سب کو یاد رہنی چاہیے. کوئی بھی تم سے پوچھے کہ کیسے ثابت کرو گے کہ اللہ ہے تو فوراً یہی والی سٹوری سناؤ گے. ٹھیک ہے کہ دیکھو بڑھیا کا چرخہ رک گیا تھا, اسی طرح سے اگر کوئی چلانے والا نہ ہوتا تو یہ زمین سورج چاند ستارے اور زمین سب رک جاتے. چلو اب زور سے ایک صلوات پڑھو. آج اب ہم توحید کے بارے میں بات کر رہے تھے. توحید میں پہلی چیز کیا ثابت کرتے ہیں؟ اللہ ہے. اللہ ہے کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں تمہیں بتا دی. کیا کیا بتایا؟ کل دو باتیں بتائی تھی. ایک تو یہ بتائی تھی کہ ہم ہیں اور ہم کو پتا ہے ہم نے نہیں بنایا, کسی اور نے بنایا ہے, تو اسی سے ثابت ہو جاتا اللہ نے ہم کو بنایا. اور دوسری چیز ہم نے بتایا تھا بہت سارے جانوروں کی مثال دی تھی, شہد کی مکھی کی اور بطخ کی اور مرغی کی اور کس کس چیز کی, کہ ان سب کو کس نے سکھایا؟ بطخ کو تیرنا کس نے سکھایا؟ بطخ کے بچے کو. یہ شہد کی مکھی کو کس نے بتایا کہ پھولوں میں رس ملے گا اور اس سے شہد بنے گا؟ یہ ساری چیزیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ ہے. اور آج ایک اور تیسری بات بتا دی, جلدی سے بتاؤ کیا بتایا آج؟ کیسے ثابت کرو گے اللہ ہے؟ چرخے سے, بڑھیا والی مثال سے ثابت ہو جائے گا کہ اللہ ہے. سب کو یہ مثال سمجھ میں آ گئی؟ اگزامپل سمجھ میں آیا؟ کلیئر ہے بھائی؟ چلو اب اگلی چیز ہم کیا پہلے ثابت کیا ہم نے؟ اللہ ہے. اور یہ بھی بتا دیں تمہیں یہاں آنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو بچے یہاں نہیں آئے وہ بس صرف رٹے رہیں گے اللہ ہے, اللہ ایک ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں آتا انہیں. لیکن تم ان سے آگے تم ثابت کر پاؤ گے کسی کے سامنے کہ اللہ ہے, ہم ثابت کر کے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اگلی چیز کیا ہے؟ اللہ ایک ہے. ایک ہونے کے لیے کسی نے کھڑے ہو کر کے ہم کو بتایا تھا کہ کیسے ثابت کریں گے کہ اللہ ایک ہے.
5 نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، کیسے ثابت کیا تھا؟ بتاؤ بھائی، گاڈ ایک ہے کیسے ثابت کیا تھا؟ ہاں شاباش، اگر 2 ہوتے تو ان میں آپس میں لڑائی ہوتی. کیوں لڑائی ہوتی؟ ایک گاڈ کہتا، ہم نے کل مثال دی تھی کہ سورج جو ہے کدھر سے نکلے؟ ایسٹ سے. دوسرا کہتا ویسٹ سے. ایک کہتا آج ہوا چلے گی، ایک کہتا نہیں چلے گی. ایک کہتا کہ آج بس دن ہی دن رہے گا، ایک کہتا نہیں آج رات ہی رات رہے گی. اس طرح سے آپس میں لڑائی ہو جاتی، تباہی آ جاتی، اور یہ ساری دنیا، کائنات، سورج، چاند، ستارے سب مٹ جاتے ہیں. تو ایک بھی ثابت کر دیا ہم نے، یعنی توحید پوری ثابت ہو گئی. اب یہ بتاؤ ہمیں، توحید کا 5 ہم سینٹنس تمہیں بہت اچھے بتانے جا رہے ہیں. یہ تو توحید ثابت کرنے کا طریقہ بتایا. ثابت کا مطلب سمجھتے ہو؟ پروف کرنا. کیا ہم نے کوئی بات کہی، کوئی کہے گا اچھا آپ نے یہ بات کہی، آپ ثابت کر کے دکھائیے. ویسے ہی اگر ہم نے کہا اللہ ایک ہے تو ثابت کر کے بھی بتایا کہ اگر 2 ہوتے تو لڑ جاتے آپس میں، اس لیے پتا چلتا ہے کہ ایک ہی ہے. ٹھیک. اب 5 اچھے سینٹنس سنا رہے ہیں تمہیں، جو توحید کا دوسرا مطلب ہے. توحید ایک، جیسے ہم لوگ نہیں، کبھی کبھی اسکول میں ہمیں ایک سینٹنس دیا جاتا ہے اور بچوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کو ایکسپلین کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر بچہ اسے ایک الگ ڈھنگ سے ایکسپلین کرتا ہے. ٹھیک. جیسے کل ابھی ہم نے ایک مثال دی تھی، ایک گلاس میں آدھا پانی بھرا ہوا ہے. ٹھیک. ہم نے ایک بچے کو دکھایا، پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا ہے، تو وہ کہے گا یہ گلاس آدھا بھرا ہے. دوسرے بچے کو دکھایا تو اس نے کہا یہ گلاس آدھا خالی ہے. اب ایک ہی بات ہے، گلاس وہی ہے، لیکن ایک بچہ کہہ رہا آدھا بھرا ہے اور ایک بچہ کہہ رہا آدھا خالی ہے. دونوں کی بات صحیح ہے، دونوں کی بات صحیح. اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو اس کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں، بہت سارے معنی نکلتے ہیں. آج ہم تمہیں بتانے جا رہے ہیں وہ معنی، تاکہ ہم جب اب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم کیوں اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ ہے، ایک ہے، جب ایک کہتے ہیں، جب اللہ ایک ہے، اور سے سنو بھائی بیٹا فرحان، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے سورج، چاند، ستاروں کو یا ہم کو نہیں بنایا ہے، بس اسی نے ہم کو بنایا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہے. جیسے ہم لوگ اور چیزوں میں ہوتا ہے نا، پارٹنر ہے، ساجھے دار ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو اب ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا ایک اور مطلب کیا نکلا کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کس کو نماز کا تشہد یاد ہے تم میں سے؟ نماز میں آخر میں بیٹھتے نا، بیٹھ کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ آج ہم لوگ نماز بھی انشاءاللہ سیکھیں گے. ہاں سناؤ بیٹا، کھڑے ہو جاؤ، سنو بھائی، ان سے دیکھو سنائیں گے. بس یہیں رک جاؤ، بس ایک ہی سینٹنس پہلے ہی والے پہ رک گئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب پہلا 2 سینٹنسز میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. ابھی ہم لوگوں نے ثابت کیا نا کہ اللہ ایک ہے. یہی بات ہم لوگ نماز میں کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. اب کیا ہے آگے؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ کسی نے بھی اس کے ساتھ مل کر کے اس دنیا کو نہیں بنایا ہے، اسی نے بنایا ہے. کسی نے اس کے ساتھ مل کر کے ہم کو نہیں بنایا، بس ہم کو اللہ نے بنایا. صرف وہی ہے، صرف وہی ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا تھوڑا جب ہم سمجھیں گے تو نماز میں بھی ہمیں اچھا لگے گا، مزہ آئے گا، تو ہم معنی سمجھ جائیں گے. لا شریک لہ. تو پہلی بات ہم نے سیکھی توحید کا مطلب، وہ تو ہم نے ثابت تو کر دیا کہ اللہ ایک ہے، وہ ہم نے ثابت کیا کہ اگر 2 ہوتے تو آپس میں لڑتے، وہ ثابت ہو گیا. لیکن توحید جب ہم نے لکھا توحید، اس کا ایک مطلب کیا ہوا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. یہ پہلا مطلب ہے. دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اب اگر کوئی کہے کہ اللہ کعبے میں ہے، اللہ فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، یہ سب نہیں کہا جاتا. اللہ کے بارے میں یہ سب نہیں بولا جاتا، وہ ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے.
क्या मतलब हुआ भाई दूसरा? अल्लाह हर जगह। तीसरी बात जो हम बहुत अच्छी सीखने जा रहे हैं, तौहीद का ही मतलब, तौहीद का मतलब एक, जब हम कहते हैं अल्लाह एक है, इसका मतलब तीसरा मतलब क्या है कि अल्लाह हमेशा से था, हमेशा रहेगा। ये तीसरा मतलब है। लिख लो भाई तुम लोग, अभी ये तुमसे सवाल पूछेंगे तो तुम जल्दी से बता पाओ। अपने दिमाग में भी रखना, सिर्फ लिखने से काम नहीं बनेगा। ये तो टाइम नहीं देते ना, जब पूछते हैं फौरन हाथ उठाना पड़ जाता है। तीन मतलब बता दिए, फिर से दोहराए। उसका कोई शरीक नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है? हर जगह है। तीसरा क्या? हमेशा रहेगा, ठीक है। अब चौथा मतलब बताने जा रहे हैं। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, यानी किसी से कुछ नहीं मांगता, सबको देता है, किसी से मांगता कुछ भी नहीं, किसी का मोहताज नहीं। बस एक सेंटेंस में क्या कहें? अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। लिख लिया? इसी के आगे लिख लो। और सब लोग उसके मोहताज हैं, सब लोग उससे मांगते हैं। कोई कहता है हमको बहुत पैसा दे दे, कोई कहता है हमको सेहत दे दे, कोई कहता है हमें नौकरी दिला दे, कोई कहता है हमें शादी करवा दे, कोई कहता है मुझे बहुत अच्छे नंबरों से पास करवा दे। सब लोग अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह किसी से नहीं मांगता। ये चार मतलब हो गए भाई। चौथा क्या था? अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। और पांचवा सुनाने जा रहे हैं, ठीक है। और वो क्या है? अल्लाह ना तो किसी का बाप है और ना किसी का बेटा है। ये नहीं कह सकते कि अल्लाह किसी का बाप है, नहीं, किसी का भी बाप नहीं अल्लाह, और ना ही अल्लाह किसी का बेटा है। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह का कोई बाप है और वो तो बेटा है, ये नहीं कह सकते, ठीक है। पांचवा मतलब फिर से दोहराए भाई। अल्लाह किसी का बाप नहीं है और ना ही किसी का बेटा है। अब इतना सब कर लिया तो अब देखो फायदे फायदे बताते जा रहे हैं। तुम्हारे यहां आने का फायदा क्या है? जो नहीं बच्चे आए वो इतना नहीं बोल पाएंगे तुम्हारे बराबर, तुम्हें अब ज्यादा आता है उनसे, ठीक है ना। अब तुम अल्लाह को साबित कर सकते हो कि अल्लाह है ना। बुढ़िया वाली मिसाल ना भूलना, चरखे वाली। और साबित कर सकते हो अल्लाह एक है। कैसे? अगर दो होते तो आपस में लड़ते, तबाही आ जाती। और फिर अब आगे के 5 सेंटेंस और याद हो गए, ठीक है ना। अब तुम जब सूरा पढ़ोगे ना, तुम्हें काम भी दे रहे हैं एक, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। सबको याद है भाई? ठीक है। सब लोग इसका ट्रांसलेशन यूट्यूब से, जहां से भी आपको सही मिल जाए, सही ट्रांसलेशन, गलत नहीं, सही वाला ट्रांसलेशन समझ के, सुन के, समझ के आएंगे, ठीक है। सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, जहां पर आपको, अगर आपके घर में कुरान मजीद है उसको खोल करके अम्मी अब्बू से पढ़वा लीजिए, उनसे कहिए इसको जरा सुनाइए, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि जो हम यहां कह रहे थे वो सब वही लिखा हुआ है। ये 5 चीजें उसमें लिखी हुई हैं, तुम देखना अभी जा करके, ठीक है ना। सूरह कुल हुवल्लाहु अहद में ये तुम्हारा होमवर्क है। 5वां रिपीट कर दें। उससे पहले वाला क्या था भाई? वो किसी का मोहताज नहीं है और सब लोग उसके मोहताज हैं। सब लोग उसके मोहताज हैं मतलब सब लोग उससे मांगते हैं। कोई कहता है हमको नौकरी दिला दे, कोई कहता है हम बीमार हैं हमको शिफा सेहत दे दे, कोई कहता है हमें बहुत अच्छे नंबरों से पास करा दे, कोई कहता है मसलन कि हमारे अंदर बहुत ताकत हमें दे दे। हर तरह के लोग उससे मांगते हैं और वो देता है, लेकिन वो किसी से मांगता नहीं है। अब ये तुम्हारा होमवर्क क्या था भाई? सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, इसका ट्रांसलेशन। आप लोग कुरान अगर आपके घर में है, अगर नहीं पढ़ सकते अम्मी अब्बू से को पढ़ के सुनाएंगे, नहीं भी अगर है तो सब कुछ अब तो नेट पे है, इसका ट्रांसलेशन पढ़ के सुन के आओगे और ये देखोगे कि ये चीज जो हमने यहां बताई वो उसमें है या नहीं है, ठीक है।
اب آتے ہیں بھائی سیکنڈ اسٹیپ. ہم نے کل ایک اور چیز سیکھی تھی, اس کو بس دہرائیں گے اور تھوڑا آج آگے چلیں گے. اور سیکنڈ چیز ہم نے کیا سیکھی تھی کل؟ پہلا, جب ہم 5 چیزیں ہیں نا, جب ہم اصول دین کی بات کرتے ہیں, اصول دین امی ابو نے رٹائے تھے. کیا کیا رٹائے تھے؟ اول توحید, دوسرے عدل. اور اس عدل کا مطلب کل سب لوگ نہیں بتا پائے تھے, مگر ہم نے پھر بتایا تھا تو سب لوگ سیکھ گئے تھے یہاں والے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ جو دوسرے عدل کا مطلب, اللہ عدل, شاباش. اور انصاف کرنے والے کو پھر اور آگے تھوڑا اور ایکسپلین کریں تو کیا مطلب؟ وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا, ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے. یہ پوری بات ہو گئی. آپ ایک دم ایکسپلین کر دیا کہ سب کو اس کا حق دیتا ہے, جو بھی انسان ہو اور جو جانور ہو, کیڑے مکوڑے ہوں, سب کو ان کا حق دیتا ہے جو حق بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اس بارے میں تمہیں 5 سٹوری سنائی تھی بھائی. کس کو یاد ہے کہ اللہ تو عدل انصاف کرتا ہی ہے. اللہ نے جو معصومین بھیجے وہ بھی عدل و انصاف کرتے تھے. اللہ تو کرتا ہی ہے, لیکن اللہ نے 14 معصومین بھیجے ہمارے پاس, وہ بھی عدل و انصاف کرتے تھے. ایک رسول خدا کی سٹوری سنائی تھی, یاد ہے بھائی؟ اور ایک امام رضا کی سب سے آخری میں, اور ایک حضرت علی کی سنائی, اور ایک امام حسن علیہ السلام کی سنائی. امام حسین وسیم تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سٹوریز بھی تمہیں سنائی. اب یاد رکھنا ہے, اللہ تو عدل کرتا ہی ہے, سب کو اس کے حق دیتا ہے. اور جو اس نے اپنے نمائندے, ریپرزنٹیٹیو, جو اس نے 14 معصومین بھیجے, وہ بھی عدل و انصاف کرتے تھے. بہت اچھی تم کو 5 سٹوری سنائی تھی. اب آگے بڑھتے ہیں اور نبوت کی بات کرتے ہیں. یہ دیکھو ہم لوگوں نے 5 اصول دین رٹے. ہم نے کیا کیا تھے؟ اول, دوسرے, تیسرے نبوت. اب یہ نبوت کیا چیز ہوتی ہے؟ رٹ تو لیا تھا, امی نے رٹایا, ابو نے رٹایا, رٹ لیا. اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ بتاؤ کوئی آدمی. اب دیکھیں تمہیں آتا یا نہیں ہے؟ نبیوں پر ایمان. ہاں ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا صحیح جواب ہے. ایک سلوات پڑھو ان کے لیے بھی, ماشاءاللہ. اب انہوں نے دیکھو تم لوگوں کو کلو دے دیا ہے, اسی کو آگے بڑھانا ہے ہمیں. جو انہوں نے بات کہی اسی کو آگے بڑھانا ہے. نہیں, اب نبوت, نبی کو کی نبوت بھی انہوں نے کہا نا, اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں ایمان لانا تو انہوں نے کہہ دیا, لیکن اس کا مطلب کیا؟ نبی کون؟ نبی کون؟ ہاں, اللہ کا بھیجے ہوئے نمائندے, اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے, میسنجر, جنہوں نے میسج کو پہنچایا. میسنجر تم کہہ رہے ہو خود ہی سے, میسنجر کون ہوتا ہے؟ جو میسج کو پہنچاتا ہے. اس کا مطلب اللہ نے کوئی میسج بھیجا ہم لوگوں تک, اور بیچ میں جو پہنچانے والے ہیں جو میسج کو, وہی سب نبی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک خوب سمجھ میں آ گیا. چلو یہ بتاؤ کتنے نبی ہوئے اب تک؟ اب ہم تمہیں ایک سٹوری سنانے جا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھو تم لوگ. سٹوری سے کیا پتا چلے گا کہ میسنجر کا بھیجنا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی تم سے پوچھے, بھائی سنو ادھر غور سے, بیٹا بات چیت نہیں کرو, ایک صلوات پڑھو زور سے. اگر تم سے ابھی دیکھو یہاں تک تو رٹا رٹایا چل رہا تھا, ٹھیک. اب اگر کسی نے, ہم لوگ یہاں کیا سیکھنے آئے؟ رٹے رٹائے سے بھی آگے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی نے تم سے پوچھ لیا کہ کیا ضرورت ہے کہ اللہ جو ہے کسی کو میسنجر کو بھیجے, کیا ضرورت ہے اللہ کسی نبی کو بھیجے, تب تم کیسے ثابت کرو گے؟ تب تم کیسے اس سے بات کرو گے؟ اور خود کو بھی ہمیں مطمئن کرنا ہے کہ بھئی ہاں ضرورت ہے میسنجر کی, بغیر میسنجر کے کام نہیں چلے گا. کیسے بتاؤ؟ اگر تم بتا پائے نہیں تو پھر ہم جو سٹوری سنائیں گے وہ تمہارے دماغ میں ایک دم بیٹھ جانی چاہیے, تاکہ تم ہمیشہ ثابت کر سکو کہ ہاں میسنجر کی ضرورت ہے. ہاں بھائی بتاؤ.
ہیں؟ نہیں، یہ تو ہے ثابت، کہے کوئی کہ بھئی ہم چلو اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں مانیں گے کہ اللہ نے کسی کو بھیجا ہے، اب کیا کرو گے تم؟ اچھا یہ بھی بتا رہے ہیں، یہ ہم اس لیے سب بتا رہے ہیں کہ آگے چل کر کے تمہیں یہ باتیں دوسرے بچوں کو بتانی سکھانی ہے، خود کو بھی مطمئن کرنا ہے کہ ہاں بھئی ایسا ہونا چاہیے۔ اور ٹائم ہو گیا، چلو بھائی پھر فی الحال بریک لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ صلوات پڑھو۔ اللہ علی محمد وآل محمد۔ اب ہم نے جو ابھی وعدہ کیا تھا نا کہ ابھی نبوت کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے آپ نے بتایا، ہم نے تو نہیں بتایا، اس بچے نے اور تم لوگوں نے بتایا کہ بھی نبی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے میسج لاتا ہے، کوئی پیغام لاتا ہے نا؟ یہاں تک تو بات صحیح ہو گئی، سمجھ میں آ گیا۔ اب اگر کوئی کسی نے ہم سے پوچھ لیا کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ عادل ہے، دوسرا یعنی 5 اصول دین تھے، پہلا بھی مانتے ہیں دوسرا بھی، اب یہ کہاں سے نبی کی کہاں سے ضرورت پیدا ہو گئی؟ تو اب اس کو کیسے ثابت کریں گے، اس کو کیسے سمجھائیں گے کہ نہیں بھائی نبی کی ضرورت ہے، بغیر اس کے کام نہیں چلے گا؟ ہاں بیٹا، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے بارے میں جاننے کے لیے کہ اس کے نزدیک کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ شاباش، بہت اچھی بات، دیکھو بتائی، ایک صلوات پڑھو ان کے لیے۔ صحیح کہا انہوں نے کہ ہم اللہ کو تو جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن اس کے نبیوں نے آ کر کے ہم کو بتایا کہ کیا چیز حرام ہے اور کیا چیز حلال۔ اب لیکن ہم اس سے تمہیں ایک اسٹوری سنانے جا رہے تھے، وہ اسٹوری سن لو تاکہ اور اچھے ڈھنگ سے پھر ہم لوگ یہ ثابت کر سکیں کہ نبی کی ضرورت ہے۔ اسٹوری یہ ہے کہ 2 دوست تھے، غور سے سنو اسٹوری۔ 2 دوست تھے، آپس میں روزانہ ملاقات تو ہوتی تھی ان کی، سڑک پر، کہیں پر چوراہے پر، ادھر ادھر ملنا ملانا، کبھی لائبریری میں مل گئے، کبھی یونیورسٹی میں مل گئے، کبھی کہیں مل گئے، ملاقات ہوتی تھی، کبھی اسکول میں مل گئے، ہوتی تھی ملاقات، مگر دونوں ایک دوسرے کا گھر نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب ایک دن جب بہت دوستی بڑھی تو ایک دوست نے کہا کہ بھائی ہمارے گھر آؤ، کسی دن آؤ، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، دعوت کھاؤ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے، تم بلا رہے ہو اتنا تو ہم آئیں گے۔ اور اس کے بعد اس دوست نے بلایا تو، مگر نہ تو ایڈریس بتایا اور نہ ہی کسی کو لینے کے لیے بھیجا کہ تمہارے گھر ہم کسی کو بھیج رہے ہیں، لے آئے گا تمہیں اپنی گاڑی پہ بٹھا کر کے۔ تو اب یہ دوست پہنچ جائے گا اس تک یا نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ نہ تو ایڈریس پتا ہے اور نہ گاڑی بھیجی ہے۔ یہ بیچارہ کبھی نہیں، دعوت تو بلا تو لیا مگر دعوت ہو تو ہو نہ پائے گی۔ بس اسی طرح سے اللہ نے تم سے کہا ہے کہ بھائی جب ہم لوگ دیکھو نماز پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ پہلی نیت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں بھائی؟ نیت میں کیا کہتے ہو؟ آگے آخری چیز یہ قربتاً اللہ، قربتاً اللہ کا مطلب اللہ نے بلایا ہے ہم کو، ہم جا رہے ہیں قریب میں اللہ کے، اللہ نے بلایا ہے ہم کو، ہم اللہ کے قریب، قربتاً قریب جا رہے ہیں، اللہ کے قریب جا رہے ہیں۔ اللہ کے قریب جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اللہ کے قریب کیسے جائیں، کسی کو اس نے لینے ہی نہیں بھیجا، تب کیسے ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے نہ صرف ہم کو بلایا، دعوت دی ہے، بلکہ ہم کو بتایا، بھیجا ایک آدمی اور اس سے کہا کہ بھائی ان کو لے بھی آنا، ہے نا؟ اسی آدمی کو جن کو بھیجا اللہ نے لینے کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ ہاں، اب وہ ہم کو بتاتا کیسے اللہ کے پاس جانا ہے۔ دیکھو دنیا میں جب جانا ہوتا ہے تو کار سے، اسکوٹر سے، موٹر سائیکل سے، ٹرین سے، سب سے جاتے ہیں، لیکن یہ وہ والا تو ہے نہیں کہ چل کے ہم اللہ کے پاس چلے، اللہ کہیں ایسا تھوڑے نا دکھتا ہے ہم کو کہ اس کے پاس چلے جائیں۔ اس اللہ کے پاس جانے کے لیے نبی نے ہم کو بتایا، ابھی وہ بچہ بتا رہا تھا 5 وقت نماز پڑھو، اللہ کے پاس چلے جاؤ گے، قریب ہو جاؤ گے اللہ سے۔
ہے نا. ہر نماز میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ جیسے صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز فجر میں پڑھتا ہوں 2 رکعت واجب قربتاً اللہ، میں یہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کے قریب چلا جاؤں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کس نے بتائی نماز تمہیں؟ طریقہ کس نے بتایا؟ نبی نے. تو نبی نے ہم کو گائیڈ کیا کہ اللہ کے قریب کیسے جانا ہے. بھائی ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ ہمیں نبی کی کیوں ضرورت ہے؟ کوئی راستہ بتانے والا چاہیے کہ ہم اللہ تک کیسے پہنچے. اسٹوری یاد رہے گی دو دوستوں کی؟ یاد رہے گی؟ ہاں. اب لکھ لو چاہے، اور سمجھ گئے ہو تو دماغ میں بٹھا لو کہ ہمیں نبی کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم کو کوئی راستہ بتانے والا چاہیے کہ ہم اللہ تک پہنچ سکیں. ٹھیک ہے نا. کیسے پہنچیں گے وہ بتاتا ہے. 5 وقت نماز پڑھو گے، 30 دن روزے رکھو گے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی ساری چیزیں کرو گے، تم اللہ کے قریب پہنچ جاؤ گے. دھیان رہے گا بھائی سب کو. کل پوچھیں گے ہم کہ نبی کے ہونے کو کیسے ثابت کرو گے؟ تو تم کیا یہ 2 دوست والی سٹوری یاد رہنی چاہیے، اور اس سے یاد آ جائے گا کہ کوئی ہم کو راستہ بتانے والا چاہیے ہے کہ جو ہمیں اللہ کی طرف کیسے پہنچنا، اللہ تک، اس کا راستہ بتائے. یہاں تک ہم نے نبوت بھی ثابت کر دی. ٹھیک. اور چلو آخری چیز امامت آج اور کر لیتے ہیں. 4 اصول دین ہو جائیں گے، پر کل جو ہے انشاءاللہ آخری قیامت آ جائے گی کل تو انشاءاللہ، ہے نا. صلوات پڑھو. ابھی سب نے بتایا تھا، ابھی ہم نے پوچھا تھا کتنے نبی ہوئے بھائی؟ ہاں 1,24,000. آخری نبی کا نام کیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس دنیا میں ابھی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں. حضرت محمد ہیں. ان کا انتقال ہو گیا. ان کا انتقال ہو گیا. اس کو وفات بولتے ہیں. وفات، انتقال. کتنے سال پہلے ہوا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اب اس کو بتاؤ بھائی، کوئی بتائے بھائی. لگ بھگ تھوڑا بہت. شاباش شاباش، بہت اچھا بتا دیا. دیکھو اس بچے نے 1300 سے 1400 سال ہو گئے. بہت سال ہو گئے بھائی. ایک آدمی جیتا ہے کتنے سال؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال بس. اور 1400 سال. اتنے سارے لوگ اس دنیا میں آئے اس دوران، اتنے سارے لوگ چلے گئے، ہے نا. تب سے کوئی نبی نہیں آیا. دیکھو سمجھو، تب سے نبی نہیں آیا. تو کیا جب سے یہ آخری نبی اس دنیا سے گئے، کیا انسانوں کو راستہ جاننے کی ضرورت نہیں رہ گئی؟ اب والے بھی تو جانا چاہتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ سے قریب. پہلے تو اللہ بھیجتا تھا راستہ بتانے والا، اب نہیں بھیجتا. کیا بھیجتا ہے؟ اب جو بھیجتا ہے بس ایک فرق ہے. پہلے جو بھیجتا تھا وہ ہر نبی اپنے ساتھ کا مطلب یہ کہ جیسے کل بتایا تھا جبریل آتے تھے، کتاب کیسے آئی، قرآن مجید پورا بتایا تھا نا کل. تو ہر نبی جو پہلے آئے وہ کتاب لائے. لیکن اب آخری نبی کے بعد کتاب والے نمائندے نہیں آئے. اللہ کے بتاتے ہیں، اب بھی گائیڈ کرتے ہیں، اب بھی ہمیں راستہ بتاتے ہیں، بس کتاب لے کے نہیں آئے. خوب سمجھ میں آیا کتنا؟ کتاب کا مطلب بھی ہم سمجھائے تھے. کتاب کا مطلب یہ والی کتاب نہیں ایسے. اب جتنے بھی وہ آخری نبی کے بعد، اور سے سنو بھائی، سب لوگ بات چیت کر رہے ادھر. اے بیٹا ادھر دیکھو، بات چیت نہیں کرو. ٹھیک ہے، غور سے سنو. آخری نبی کے بعد بھی تو انسانوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں تب اللہ تک پہنچے یا نہیں. بتاؤ، ہم کو کوئی گائیڈ کرنے والا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے. تو اس گائیڈ کرنے والے کا نام آخری نبی کے بعد بھی آئے 12 گائیڈ کرنے والے. کتنے آئے؟ 10 اور 2 12. یہ جو 12 آئے یہ امام کہلائے. کیوں امام کہلائے؟ کیوں نہیں نبی کہلائے؟ کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے تو 5 وقت نماز کہی تھی، ہم ایک اور وقت تم سے کہتے ہیں 6 وقت پڑھو. نہیں، انہوں نے بھی وہی کہا 5 وقت پڑھو. انہوں نے بھی وہی کہا 30 روزے رکھو. باتیں سب وہی کہیں. ہاں اگر کسی نے کہا کہ ہمیں قرآن کی اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے،
تو ان لوگوں نے، ان 12 اماموں نے وہ بھی سمجھایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، خوب قاعدے سے قرآن کو ایکسپلین کیا. کتنا سمجھ میں آیا بھائی؟ پھر سے دوہرا رہے ہیں، آخری نبی کے بعد، آخری نبی کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے، اس دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے. اب ان کے بعد جو اللہ نے ہمیں راستہ دکھانے کے لیے لوگ بھیجے ان کو ہم امام کہتے ہیں. وہ امام کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی نیا قانون نہیں بتاتے، نئی بات نہیں، جو پہلے سے چل رہی 5 وقت نماز، 30 دن روزے، زکوٰۃ، حج، وہی باتیں. لیکن اگر کوئی قرآن کے بارے میں کوئی نئی بات پوچھتا ہے جو پہلے سے نہیں معلوم اسے، تو وہ لوگ قرآن کو اس کے لیے ایکسپلین کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ بہت سی باتیں ابھی بھی قرآن کی ہم لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی، تو وہ امام ہم کو بتاتے رہے، سمجھاتے رہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے؟ تو امام لوگ کیا کرتے ہیں بتاؤ بھائی جلدی سے. ہاں قرآن کی آیتوں کا مطلب سمجھاتے ہیں. ساری آیتیں، بہت سارا قرآن کہیں رکھا ہوگا دیکھنا بھی، اتنا موٹا قرآن ہے، ساری آیتوں کا مطلب جو ہے نبی نہیں بتا پائے، وہ جو آخری نبی تھے، کیونکہ ان کے پاس صرف 23 ایئرز تھے. ابھی کل بتایا تھا 23 ایئرز میں سارا نہیں بتا پائے. نئی آیت آ جاتی تھی پھر اس کو لکھواتے تھے، پھر ایک آیت آ جاتی تھی پھر اس کو لکھواتے تھے، تو اتنا بتانے کا، سمجھانے کا موقع نہیں تھا. لکھوا رہے تھے لیکن سمجھانے کا موقع ابھی نہیں ملا. تب تک اللہ نے کہا اب ہمارے پاس آپ واپس آ جائیے، چلے گئے نبی. تو اب بعد میں امام بھیجے، اسی لیے اللہ نے کہ اب جو اس قرآن میں آ گیا ہے اس کو سمجھائیے آپ لوگ 12 لوگ. کتنا سمجھ میں آیا بھائی سب کے؟ تو 12 امام کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کو ایکسپلین کرتے ہیں. اور ایک چیز اور ایڈ کر لو اس میں، پلس. ٹھیک ہے؟ حدیث میں جو نبی نے کہا تھا، جو نبی کی بولی باتیں تھی، قرآن میں تو اللہ کی کئی باتیں ہیں، حدیث میں کون سی باتیں ہیں؟ جو نبی نے کہی تھی، آخری نبی نے، ان باتوں کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں. تو 2 کام کرتے ہیں امام لوگ، قرآن میں لکھی باتوں کو ایکسپلین کرتے ہیں اور حدیث میں لکھی باتوں کو ایکسپلین کرتے ہیں. اب جواب پورا ہو گیا، اس کو لکھ لو. امام لوگ کیا کرتے ہیں؟ پوچھا جا سکتا ہے بھائی، یہ امام جو 12 امام ہوئے وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن میں لکھی باتوں کو سمجھاتے تھے اور حدیث میں لکھی باتوں کو سمجھاتے تھے. اب ایک اسٹوری سناتے ہیں پھر سے، تاکہ تمہیں یہ یاد رہ جائے کہ اماموں کی کیا ضرورت ہے بھائی. ٹھیک ہے؟ دیکھو بھائی، ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، بہت بڑا سائنٹسٹ تھا. اس نے بڑی اچھی سی ایک مشین بنائی، بہت اچھی مشین بنائی. مشین بن گئی، خوب کام بھی کرنے لگی. مگر اگر یہ مشین خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا؟ تو اس نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو بتایا کہ اگر یہ مشین خراب ہو جائے، یہ والا پارٹ تو ایسے ٹھیک ہوگا، یہ والا پارٹ خراب ہو تو ایسے ٹھیک ہوگا. ایسے سمجھایا اس نے، ٹیچ کیا اسے. اس کے بعد کیا ہوا؟ سائنٹسٹ کی ایج زیادہ تھی، 80 سال 85 سال کا ہو کے 85 ایئرز کا وہ مر گیا. جب مر گیا اور پھر وہ مشین ایک دن خراب ہوئی. اب بتاؤ لوگ کس سے پوچھنے جائیں کہ مشین کیسے ٹھیک ہوگی؟ اسٹوڈنٹ بتائے گا نا. بس اسی طرح سے نبی اس دنیا میں ایک بہت اہم کتاب چھوڑ کے گئے جو ہم جلدی نہیں سمجھ سکتے آسانی سے، لیکن اپنے اسٹوڈنٹ حضرت علی کو بتا گئے کہ جب بھی میرے بات کوئی پوچھے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا، تو تم یہ بتا دینا، اس کا جواب یہ دینا، اس کا جواب یہ دینا. اسی لیے ہمیں امام کی ضرورت ہے کہ کوئی ہم کو قرآن کو سمجھائے اور حدیث کو سمجھائے. لکھ لیا بھائی سب نے؟ کل بتا پاؤ گے؟ پوچھیں گے تو گھر پہ بتا پاؤ گے؟ اگر امی نے پوچھا بھائی آج نیا کیا سیکھا،
تو تم بتاؤ گے کہ دیکھیے آج ہم نے 4 اصول دین ہو گئے پورے. پہلا توحید، توحید کا مطلب پورا آگے تک، ٹھیک، ثابت کرنا بھی آنا چاہیے. پھر عدل کا مطلب آگے تک، اور پھر ثابت کرنا بھی، وہ سٹوریز بھی جو ابھی 5 بتائی جا رہی تھی، ٹھیک. اور پھر آج ہم نے نبوت کا بھی ایک سٹوری بھی سنائی اور بات بھی سمجھائی کہ کوئی گائیڈ چاہیے راستہ دکھانے والا. 2 دوستوں کی مثال دی کہ دعوت کے لیے بلایا مگر ایڈریس نہیں بتایا یا کسی کو بھیجا ہی نہیں لینے کے لیے، تو کیسے پہنچیں گے؟ ٹھیک ہے نا. اللہ نے نبی کو بھیجا، ان کو لے آؤ، یعنی عام لوگوں کو ہمارے پاس لاؤ، اس لیے نبی کی ضرورت ہے. اور نبی کے بعد والی مثال ابھی دی ہم نے، ایک سائنٹسٹ تھا اور اس نے ایک مشین بنائی، ٹھیک. اسی طریقے سے قرآن جب چھوڑ کے نبی جا رہے تھے اس دنیا سے تو حضرت علی سے بتا گئے کہ میرے بعد اگر کوئی پوچھے کہ اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے، تم بتانا اس کا مطلب کیا ہے، ایکسپلین کرنا ٹھیک سے. چلو بھائی اب صلوات پڑھو. اب آتے ہیں، ہم کل ایک ڈسکشن کر رہے تھے نا کہ تقلید کے بارے میں. یاد ہے کسی کو بھائی تقلید؟ سب وہ اہل خبرہ، وہ مجتہدین، ہے نا؟ یاد آیا کسی کو؟ کتنا یاد آیا؟ چلو ریکال کرتے ہیں. ابھی آگے والوں سے شروع میں سوال کر لیا، اب پیچھے والوں سے کرتے ہیں. پیچھے والے بھائی بتاؤ. چلو ادھر والے ہاتھ، ہاں بیٹا کھڑے ہو جاؤ، شاباش. سناؤ کہ ہم نے کل تقلید کے بارے میں کیا سمجھا، کیا جانا؟ شاباش. لیکن یہ تو ان کا نام ہو گیا. ہمیں تقلید کا مطلب پہلے چاہیے، پھر تقلید کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، کوئی بتا سکتا ہے بھائی؟ چلو بیٹا تم بتاؤ، تم پیچھے والوں میں ہو. چلو پوچھنا اور ان کی بات کو ماننا. کیوں پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے بھائی؟ کوئی پیچھے والا پھر بتائے کیوں ضرورت پڑتی ہے ہمیں پوچھنے کی. ہاں بیٹا. ہاں تو کس بات کا پتہ نہیں ہو؟ تو قرآن میں لکھا ہے. چلو جلدی سے بتاؤ کیا نہیں لکھا ہے، بتاؤ. کل بہت ساری مثالیں دی تھی بھائی، کہاں رہتے ہو تم لوگ؟ ہاں آنے والی جو نئی چیز آئی تھی ان کے بعد، ان کے زمانے کے بعد، ہاں جو نئی باتیں، نئی چیزیں آئیں، جیسے قرآن میں پلاسٹک کا ذکر نہیں ہے. بیٹھ جاؤ بیٹا. تو اب پلاسٹک کو مان لو کہ کیسے پاک کرنا ہے پلاسٹک کی پلیٹ کو، ہمیں کیا معلوم؟ یا ہم نے ابھی اور بہت ساری مثالیں دیں کیا بھائی تم لوگوں کو، تاکہ یاد ہو جائے. پیٹرول کی کل مثال دی تھی، دواؤں کی مثالیں دی تھیں، ہے نا؟ بہت سارے. یہیں سے شروع کر دیں. ابھی کیا ہم کو پتا کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال جو ہے صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ابھی پوچھتے ہیں تم سے. چلو ہم لوگ تو مرد ہیں، یہاں پر آواز جو ہے ہماری جا رہی ہے ہر جگہ. ابھی اگر کوئی عورت یہاں پر تقریر کرے اور باہر آواز جائے، یہ صحیح ہوگا نہیں ہوگا، جائز ہوگا نہیں جائز ہوگا، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ قرآن میں تو لکھا نہیں، کیونکہ اس زمانے میں مائک ہی نہیں تھا، لاؤڈ سپیکر ہی نہیں تھا، تو قرآن میں نہیں لکھا، حدیث میں بھی نہیں لکھا. اور نئی چیزیں، یہ کیمرے سے ہماری جو ہے یہ بنا رہے ہیں مووی، ٹھیک ہے؟ یہ مووی بنانا، مان لو ابھی یہاں کوئی عورت تقریر کر رہی ہوتی، مووی بنائے ہم ڈال دیں یوٹیوب پہ. یہ بتاؤ اس زمانے میں تو مووی بنتی نہیں تھی، فون ہی نہیں ہوتے تھے، کیمرے نہیں تھے، قرآن میں کہیں کیمرے کا ذکر ہی نہیں ہے، حدیث میں کسی کیمرے کا، کسی فون کا ذکر نہیں. اس کو بنا سکتے نہیں بنا سکتے، کون بتائے گا ہم؟ ٹھیک ہے نا؟ تو جتنی بھی نئی چیزیں، اب یہ قالین مثال دے رہے ہیں تمہیں، اتنے موٹے قالین ہیں. رسول کے زمانے میں قالین کہاں ہوتے تھے؟ چٹائی پر سب لوگ نماز پڑھتے تھے، چٹائی کو جو ہے دھو کے پاک کر دیتے تھے. اب قالین اتنے موٹے وہ دھو کر کے کہاں نچوڑے، کیسے پاک کریں؟ کون بتائے گا ہم کو؟ نئی چیزیں آ گئیں سارے. یہ دیوار کے اوپر پینٹ ہے، اس زمانے میں پینٹ نہیں ہوتا تھا، پینٹ پہ ہمارا ہاتھ لگ جائے، پینٹ اگر نجس ہو جائے، پاک ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کتنی چیزیں. تو سب سمیٹ کے بتا رہے ہیں. تقلید کی ہمیں اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ساری جو نئی چیزیں جو اس دور میں 1400 سال پہلے قرآن میں نہیں لکھی ہوئی تھیں، یا پھر حدیث میں رسول نے نہیں فرمائی، یا پھر کسی امام نے بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، کیونکہ یہ چیزیں اس زمانے میں تھی نہیں، تو پھر ان کو ہم جائز سمجھیں، ناجائز سمجھیں، حرام سمجھیں،
حلال سمجھیں نجس سمجھیں پاک سمجھیں، اس کا کون ہمیں جواب دے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اب تم بتاؤ بھائی، پھر باتیں کرنے لگے وہ پیچھے والے لوگ، اچھا نہیں ہے یہ بات۔ بتاؤ بھائی، اگر ہمیں نئی چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے، تو مثال ایک اور دے رہے ہیں، رسول کے زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے، اب بینک کے اندر جا کے پیسہ جمع کریں، بہت سال تک 5 سال تک رکھ دیں، اس سے یہ رکھنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ رسول کے زمانے میں یہ نوٹ کاغذ کے نہیں ہوتے تھے، وہاں تو سکے چلتے تھے سونے چاندی کے، اب یہ ہم کاغذ کے نوٹ لیتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ صحیح ہے نہیں ہے، جائز ہے نہیں جائز ہے؟ تو جو نئی پھر سے سب سمیٹ کے کہہ رہے ہیں، یہ دونوں اے بیٹا، اے لال جیکٹ والے آؤ یہاں بیٹھو، تم آ بیٹا آؤ، ایک کوئی آدمی یہاں جاؤ۔ تو جو چیزیں پھر سے بات کہہ رہے ہیں، ہمیں تقلید کی ضرورت، تقلید یعنی کسی بہت پڑھے لکھے عالم کی بات جاننے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ جو باتیں قرآن میں نہیں لکھی ہیں، جو باتیں حدیث میں نہیں آئی ہیں، ان کے بارے میں وہ ہم کو بتائے کہ یہ باتیں حرام ہیں یا حلال ہیں، جائز ہیں کہ ناجائز ہیں، نجس ہے کہ پاک ہیں، صحیح ہے کہ غلط ہے، سب بتا سکے۔ کیوں ضرورت پڑتی بھائی تقلید کی؟ بتاؤ جلدی سے، اب ایک سینٹنس میں بتا دو۔ جو نئی چیزیں اس دنیا میں آئیں رسول کے بعد، ان کے بارے میں حرام حلال نجس پاک جاننے کے لیے ہمیں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔ سمپل سی بات ہو گئی نا بھائی، ہے نا؟ اور ہماری زندگی میں اب بہت ساری نئی چیزیں آ گئی۔ جی بیٹا، آپ بھی پوچھیں گے، وہ ابھی تھوڑی دیر میں بس ٹائم آئے گا تو پوچھیں گے تم سے، ٹھیک ہے؟ چلو ایک صلوات پڑھو۔ ایک اور صلوات پڑھو۔ اب یہاں تک ہم نے ضروری باتیں دیکھو کافی جان لی۔ اب آج سے ہم تمہیں ایک نئی چیز شروع ہونے جا رہی ہے، اور وہ پہلے تم کو سمجھائیں گے کہ ہم کیوں وہ چیز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھو، جب بھی ہم لوگ اپنے کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو صرف کہہ کے کام نہیں چلتا ہے۔ جیسے ہی کہتے ہیں تو ذمہ داری بھی آ جاتی کہ کچھ کام بھی آپ کو کرنے ہیں۔ مثال ہم تمہیں دیں، ایک بچہ، اس کا ایڈمیشن ابھی کسی بھی اسکول میں نہیں ہوا تھا، ایک بچہ جس کا ایڈمیشن کسی بھی اسکول میں نہیں ہوا، اس کو ہوم ورک کرنا ضروری ہے؟ بتاؤ، نہیں۔ لیکن ایڈمیشن ہو جائے اور جانے لگے کلاس میں تو ہوم ورک کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ ہاں، بس ایسے ہی جب تک ہم مسلمان اپنے کو نہیں کہہ رہے کچھ نہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم اماموں کو مانتے ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ہمیں کچھ کام کرنے پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ جب بھی ہم اپنے کو کہتے ہیں، یا ہم ابھی سب لوگوں نے مان لیا مسلمان ہے، ابھی ہم نے ثابت کیا اللہ ہے، اللہ ایک ہے، سب یہی سب، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان مسلمان کہلاتا ہے۔ جب مسلمان ہے تو ہمیں کچھ کام کرنے، پہلا کام ہمیں کیا کرنا چاہیے بتاؤ بھائی؟ ہاں شاباش، بہترین جواب دے دیا بھائی اس نے۔ نماز کیسی چیز ہے؟ یہ دیکھ رہے ہو، یہ پلر دیکھ رہے ہو، یہ پلر، اس پلر کے اوپر دیکھو، یہ اوپر یہ دیوار ہے، دیکھو غور سے، اس دیوار کے اوپر یہ چھت ہے، اگر خدا نہ کرے اس پلر کو کچھ ہو جائے تو یہ چھت وت سب گر جائے گی۔ رسول نے کہا کہ میرا دین، یہ جو اسلام ہے، یہ کچھ پلر پہ ٹکا ہوا ہے، کئی ہیں پلر، ان میں سے ایک پلر، ایک کھمبا کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز جو ہے اس کو پڑھنا ضروری ہے، پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ نماز ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی صاحب پوچھیں بھائی ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ اللہ ہمیں جب دے رہا ہے ساری چیزیں، اس نے ہمیں آنکھ دی، ناک دیا، اتنا اچھا برین دیا، اتنی اچھی صورت شکل دی، اتنے اچھے ماں باپ دیے، اتنا اچھا گھر دیا، اتنے اچھا کھانے پینے کو ملتا ہے، اتنے اچھے کپڑے ہیں، تو ہمیں ضرورت کیا ہے؟
نماز پڑھنے کی، تو ایسا ہی دے رہا ہے. تو اب ہم اس کے لیے بھائی ایک اسٹوری پھر سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تم میں سے، یہ چلو پیچھے والا سے پوچھتے ہیں. او بیٹا تم بتاؤ، یہ بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ تمہیں کوئی ایک ایسی چیز جو تمہیں چاہیے ہو بتاؤ، جو تمہیں بہت اچھی لگتی ہو. شہادت نہیں، ان سے آگے والے، ہاں یہاں سے بتاؤ بیٹا، کیا چیز تمہیں ملے تو تم بہت خوش ہو جاؤ گے، جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ بتاؤ. نہیں ان کا نقل نہ مارو، اپنی تم بات بتاؤ دل کی. بھائی ہم ہوتے تو ہو سکتا تمہارے برابر تھے تو ہم کچھ کھانے پینے کی چیز بھی بول سکتے تھے، پہننے کی بھی کہہ سکتے تھے، ہمارے پاس جو ہے سائیکل ہو تو ہم بہت خوش ہو جائیں گے. ہو سکتا کچھ جو تمہارا دل چاہتا وہ بتاؤ. ہاں بیٹا تم بتاؤ. چلو امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات. اور کوئی دنیا والی چیز بھی بتاؤ بھائی. ہاں وہ تو ہو گیا، انہوں نے بتا دیا. ہاں بیٹا تم بتاؤ. جنت میں جانا. چلو تم بتاؤ بھائی، اس دنیا والی کچھ بتاؤ. جنت وہ تو بات شامل ہونا. اور بتاؤ بھائی. ارے بہت ساری چیزیں، اللہ ہمیں صحت دے، کوئی بری بات تھوڑی نہ ہے. اچھا ہمیں اللہ آج مٹھائی کھلائے، کم بری بات تھوڑی نہ بھائی. مٹھائی کھانے کا دل نہیں چاہتا ہے؟ یہ لوگ اچھا ریفریشمنٹ دیں، یہ بھی دعا کرا کرو، ہے نا. دیکھو بھائی ہم سناتے ہیں تمہیں، ہمیں بھیا اللہ اچھا سا قورمہ دے کھانے کے لیے، کوئی بری بات ہے؟ کسی دن نہاری بھی دے، کسی دن بریانی دے. اچھا ایک اچھا سا بنگلہ دے، ایک اچھی سی کار دے، ٹھیک ہے نا، بہترین کپڑے دے. اس میں کوئی بری بات نہیں بیٹا، یہ سب مانگنا اللہ سے کوئی بری بات نہیں. صحت دے سب سے بڑی چیز، سب صحیح رہے. یہ ہم تم سے اس لیے پوچھ رہے تھے. اب ہم تمہیں ایک اسٹوری سنانے جا رہے ہیں، غور سے سنو بھائی. ایک اسٹوری، ایک بچہ تھا، بچہ کیا یعنی تقریباً جوان تھا، جوان رہا ہوگا 18-20 سال کا. اس کو یہ تھا کہ میرے پاس بہترین موٹر سائیکل ہو، بہت اچھی، بہت مہنگی والی. کتنی والی آتی بھائی آج کل؟ کتنے کی موٹر سائیکل مہنگی والی؟ 1.5 لاکھ کی. 1.5 لاکھ والی موٹر سائیکل میرے پاس ہو. اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے، نہ اس کے ماں باپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے نہیں تھے کہ موٹر سائیکل خریدے. اور ہر وقت دوسروں کو دیکھتا تھا، وہ دیکھو وہ دیکھتا تھا، وہ جا رہے ہیں 1.5 لاکھ والی موٹر سائیکل پہ، وہ جا رہی، ارے وہ وہی والی ہے، وہی والی کرتا رہتا تھا، مگر اس کے پاس خود نہیں تھی. سنو بھائی بہت اچھی زبردست اسٹوری. روز بیچارہ سوچتا تھا، حسرت کرتا تھا، کاش میرے پاس بھی ہوتی، کاش میرے پاس بھی ہوتی، کاش میرے پاس بھی ہوتی. ایک دن کیا ہوا، سویا، اکیلے تھا گھر پہ، سویا. اور سونے کے بعد جب جاگا تو اس نے دیکھا اس کی ٹیبل پر، اس کی میز پر ایک چابی رکھی ہے، نہیں بالکل چابی، اور ایک ساتھ میں ایک لیٹر رکھا ہوا، ایک پرچی رکھی ہوئی، اور پرچی پہ لکھا ہوا ہے کہ تم جو موٹر سائیکل بہت چاہتے تھے تمہیں مل جائے، وہ موٹر سائیکل تمہارے گھر کے باہر کھڑی ہے، اور اس کی چابی یہ ہے، میں تمہیں یہ موٹر سائیکل گفٹ کر رہا ہوں. ارے وہ بچہ تو بڑا خوش ہوا بہت. ارے اتنے دن سے ہم سوچ رہے تھے ہمیں موٹر سائیکل مل جائے. وہ تو باہر جب دوڑ کے گیا، واقعاً وہ موٹر سائیکل کھڑی تھی، جس کلر کی چاہ رہا تھا وہی تھی. اب اس بچے کے دل میں پہلی بات کیا آئے گی، یہ مجھے بتاؤ. ارے شاباش، کیا بات، یہ کس نے دی؟ سوال یہ ہے بھائی، تم موٹر سائیکل تم چاہ رہے تھے، مل گئی، اب کیوں چاہ رہے ہو کس نے دی؟ تم یہ کیوں جاننا چاہ رہے ہو؟ کیونکہ یہ ہمارے اندر یہ چیز پڑی ہوئی ہے. جب بھی کوئی ہمیں گفٹ دیتا ہے تو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کس نے دی. ایک بات، اچھا اگر وہ مل جائے، وہ آ جاتا آدمی، ہاں بھائی میں نے دی ہے، تو یہ بچہ کیا کرتا، یہ لڑکا کیا کرتا؟ شکریہ، واہ 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 واہ، تھینک یو کہتا یا نہیں کہتا؟ بھائی جانور بھی تھینک یو کہتے ہیں. آپ دیکھیے کتے کو تھوڑا سا کچھ کھانے کو ڈال دیجیے، اب بول تو نہیں پاتا، وہ کھا کے ایسے دم ہلانے لگتا ہے. یہ وہ تھینک یو کہہ رہا ہے، آپ کا تھینک یو کہہ رہا ہے دم ہلا کے، ہے نا. ہر جانور اپنے طریقے سے
थैंक यू कहता है। अब बताओ तुमको, अब एक सवाल कर रहे हैं तुमसे, ये बताओ भाई, ऐसा हो ना, अल्लाह करे ना हो कभी, लेकिन फिर भी सवाल तो सवाल ही है। अगर कोई कहे भाई हम तुम्हें एक मोटरसाइकिल दे सकते हैं, वही जो तुम चाहते हो, वही वाली बेहतरीन मोटरसाइकिल, लेकिन इस शर्त पर देंगे कि तुम अपना एक हाथ कटवा के हमें दे दो, राजी हो जाओगे भाई? क्या नहीं राजी होगे? अभी तो तुम मोटरसाइकिल 1.5 लाख वाली मांग रहे थे, चला नहीं पाए। अच्छा चलो ये ना सही, एक मिनट भाई ये मिसाल पूरी हो जाए। अच्छा ये ना सही, उसने कहा कि ऐसा करो कि तुम एक आंख मुझे दे दो, डोनेट कर दो, एक से तुम्हारा काम चलेगा, एक दे दो, दोगे भाई? अच्छा तो आंख भी देने को नहीं तैयार हुआ, वो कहे कि नहीं ऐसा करो तुम नाक कटवा के हमें दे दो। अरे भाई बगैर नाक के तो सांस तो ले लोगे, थोड़ी सी कटी रहेगी, क्या रहेगा? नहीं, इसका मतलब तुम्हारी आंख, तुम्हारा हाथ, तुम्हारी नाक मोटरसाइकिल से महंगी है या नहीं महंगी है? बहुत महंगी है ना। अब बस अब तुमसे सवाल कर रहे हैं, ये बताओ जिसने तुम्हें आंख दी, जिसने तुम्हें हाथ दिया, जिसने तुम्हें नाक दी, जिसने तुम्हें कान दिए, जिसने तुम्हें जबान दी, जिसने तुम्हें दिल दिया, जिसने तुम्हें हाथ पैर दिए, क्या उसका थैंक यू नहीं कहोगे? कहोगे ना भाई? अभी तो तुम मोटरसाइकिल वाले का थैंक यू कहने जा रहे हो, इससे भी महंगी चीज तुम्हारे पास पहले से एक नहीं कई कई सारी महंगी महंगी चीजें दी हुई हैं, आंखें दी हैं इतनी महंगी, तब थैंक यू कैसे कहा जाएगा भाई? अल्लाह तेरा शुक्र। लेकिन वो कह रहा है कि भाई सिर्फ कह के नहीं चलेगा। अब देखो हम जब थैंक यू कहते हैं तो क्या करते हैं? आमतौर से ऐसे हाथ मिलाते हैं, किसी से भी थैंक यू कहते हैं तो हाथ मिलाते हैं। अल्लाह कहता है हमें हाथ वाथ नहीं मिलवाना है, हमारे हाथ थोड़े ना है कि हम हाथ मिलवाएंगे। हमारा अगर थैंक यू कहना है तो तुम्हें नमाज पढ़नी है ना। तो बस नमाज को क्यों पढ़ना चाहिए भाई? अल्लाह को थैंक यू। और अल्लाह ने तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है? ये सारी चीजें महंगी हैं या नहीं है? तो अब सब लोग सारे बच्चे नमाज पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे भाई आज से? हाँ चलो फिर सलवात पढ़ो, वो तुमसे सवाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखो भाई बच्चों, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमें अल्लाह ने बहुत सी नेमतें दी, आँख दी, 2 आँखें दी, 2 कान दिए, है ना, इतने सारे दांत, अगर ये दांत ना हो तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, ठीक है ना, इतने सारे दांत, उसके अलावा ये कान, नाक, और फिर हाथ पैर, चलना फिरना, हमारे अंदर ताकत दी। बहुत से लोग हैं ना, देखो तुम बेचारे बूढ़े होते हैं, उनकी ताकत नहीं रहती तो चल नहीं पाते, अल्लाह ने हमको ताकत दी, हर चीज दी, तो हमें उसका क्या करना चाहिए? शुक्रिया अदा करना चाहिए, इतनी नेमतों का शुक्रिया। और शुक्रिया अदा करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, अब नमाज पढ़नी चाहिए, यहां तक तो सब लोग समझ गए ना। क्यों पढ़नी चाहिए? अगर कोई तुमसे पूछे तो क्या बताओगे? अल्लाह का थैंक यू कहने के लिए, या अल्लाह तेरा शुक्र, ये कहने के लिए हमें नमाज पढ़नी चाहिए। अब कोई कहे कि हम तो थैंक यू मुंह से बस कहेंगे और उठ बैठ करके नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो क्या जवाब है इसका? हाँ, हर एक का थैंक यू कहने का तरीका है। जैसे हम लोग थैंक यू कहते हैं हाथ मिला करके, ऐसे ही अल्लाह कहता है तरीका यह है कि नमाज पढ़ो। अब नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? वजू करते हैं, शाबाश। यानी हम हाथ मुंह धो के पाक साफ होके तब उसका थैंक यू कहते हैं, तब उसका शुक्रिया अदा करते हैं, तब नमाज पढ़ते हैं। अब वजू का तरीका हम अब तुम्हें बताने जा रहे हैं, और फिर बाद में देखो बहुत ध्यान से तुम लोग देखना, हम पेपर आउट किए दे रहे हैं पहले ही से। ये जब हम वजू का तरीका बता देंगे ना, तो फिर ये लोग तुमसे सवाल करेंगे वजू के बारे में।
اس لیے اگر تم نے دھیان سے نہیں دیکھا اور کوئی غلطی کی تو یہ لوگ تمہیں جو پرائز دینے والے دیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے تم کو دھیان سے دیکھنا ہے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ دیکھو بھائی، ہم وضو کر کے تمہیں دکھائیں گے، ایسے پانی تو یہاں نہیں لا سکتے، پانی تو گرے گا تو پھر یہاں کیچڑ ہو جائے گا، اس لیے ہم تھوڑا سا بس ایسے تمہیں اشارے سے سمجھائیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے بھائی وضو کیسے کیا جاتا ہے، غور سے سنو۔ سب سے پہلے یہ جو میں طریقہ بتا رہا ہوں، یہ آقائے سیستانی نے جو ہمیں طریقہ بتایا وہ بتانے۔ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، 2 بار کلائی تک ہاتھ کو دھوئیں گے۔ کتنی بار؟ 2 بار کلائی تک ہاتھ کو دھوئیں گے۔ ایسے اگر ٹوٹی سے پانی گر رہا ہے تو وہیں پہ جیسے 1 بار، یہ ہو گیا 2 بار، ٹھیک ہے؟ زیادہ پانی نہیں باریں گے، برباد نہیں کرنا تھا۔ پھر 3 بار کلی کریں گے، پانی منہ میں لیں گے اور کلی کریں گے 3 بار۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ اور پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالیں گے، یوں لیں گے، یوں ڈالیں گے، یوں لیں گے، 3 بار یہ ہو جائے گا۔ تو 2 بار ہاتھ کو دھویا، 3 بار کلی کی اور 3 بار ناک میں پانی ڈالا۔ یہاں تک ہو گئی بات؟ اب اس کے بعد ہم دل ہی دل میں نیت کریں گے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، چاہو تو زبان سے نہیں پڑھو، کوئی بات نہیں، دل ہی دل میں نیت کریں گے۔ کیا؟ وضو میں کرتا ہوں، کوئی بدن اللہ، بس اتنا ہی کافی۔ وضو میں کرتا ہوں قربتاً اللہ کا مطلب کیا تھا؟ بتایا تھا، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، قریب ہونے کے لیے، یعنی اللہ کی خاطر اللہ کے قریب۔ اب کیا ہوا بھائی، نیت دل میں کر لی، اس کے بعد یہ چلو میں پانی لیا اور یہ دیکھو جہاں بال اگتے ہیں نا، یہاں سے ڈالا اور اوپر سے نیچے آئے پانی، یوں نہیں جانا چاہیے، اوپر سے نیچے یہاں تک، ٹھوڈی تک، چن تک، ٹھیک ہے نا؟ اس کا دھونا ضروری، تھوڑا سا یہ چن کے نیچے بھی چلا جائے کوئی بات نہیں، تو نیچے تک دھونا ضروری ہے۔ اور ادھر کتنا یہ بتا سکتا ہے؟ ایک بار ادھر، ایک بار ادھر، نہیں، ایک بار نہیں، بار تو آپ 2 بار بھی کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ دھلنا چاہیے، کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ کتنا دھلنا چاہیے؟ یہ دیکھو، یہ جو ہماری بڑی والی انگلی ہے نا، بیچ والی، اس کو اور انگوٹھے کو ایسے کھولو، اتنا دھلنا ضروری ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے ہمارا ہاتھ ایسے ہو جائے دھونے میں تو ادھر چھوٹ جائے گا پھر، تو اس لیے تھوڑا ادھر اور بھی بڑھا کے، تھوڑا ادھر بڑھا کے، تاکہ کوئی حصہ چھوٹنے نہ پائے۔ کیا کیا دھیان دینا ہے؟ یہاں سے لے کے یہاں تک دھلنا ضروری، پہلی چیز۔ ادھر سے لے کے ادھر تک دھلنا ضروری، دوسری چیز۔ اوپر سے نیچے کی طرف دھلنا چاہیے، ہاتھ الٹا نہ جائے، یوں نہ جائے، بلکہ یوں آئے۔ کچھ لوگ کرتے نا یوں دھوئے، یہ صحیح ہے، بس اوپر سے نیچے آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یوں دھوئے آپ نے۔ اب یہاں تک کسی کو کوشچن ہے تو بھائی پوچھ لیں۔ دھونے کا طریقہ بتا دیا، چہرہ۔ اب اس کے بعد جب چہرہ دھل گیا تو ہم نے چاہو تو یوں بھی کرتے ہیں کچھ لوگ، یہ والے چلو میں رائٹ میں پانی لیا، اس کو یہاں لے گئے، پھر یہاں ڈالا۔ چاہو تو کوئی ضروری نہیں، سیدھے لیفٹ ہینڈ میں پانی لیا، لیفٹ چلو میں دھلے گا پہلے رائٹ۔ کون سا دھلے گا پہلے؟ رائٹ۔ رائٹ تمہارا کون سا ہے تم لوگ بتاؤ؟ نہیں، یہ غلط بتا رہے ہیں، ہاں یہ والا ہے رائٹ۔ اب رائٹ لیفٹ ہمیں کیسے یاد رہے یہ بتاؤ، کوئی بتا سکتا ہے؟ اچھا، کچھ لوگ بھول جاتے ہیں رائٹ کون سا لیفٹ کون سا، پھر کیا کریں؟ جس سے لکھتے ہیں، شاباش۔ اور ہو سکتا ہے کوئی لیفٹ سے لکھتا ہو، تب کیا ہوگا؟ ہم تمہیں آسان بتاتے ہیں، یوں ہاتھ کرو، ٹھیک ہے نا؟ اور یوں ہاتھ کرو، یوں بن رہا ہے نا، یوں بن رہا ہے۔ جس والے میں ایسے ایل بنے، ایل سیدھا ایل بنے، سیدھا ایل وہی لیفٹ ہے، ایل سے ہوتا ہے لیفٹ، اس میں سیدھا لیفٹ، اس میں تو الٹا بنے گا نا، یہ لیفٹ ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اب پہلے کون سا دھونا ہے؟ رائٹ، لیفٹ نہیں، یوں لیا پانی، یہاں ڈالا،
اب یہ میں کھولتا ہوں تاکہ دکھائی دے تمہیں بھائی. یہ ہے دیکھو بھائی میری کوہنی, ٹھیک, اس سے تھوڑا اوپر پڑے گا, تھوڑا اوپر, ایک دم کوہنی پہ نہیں, تھوڑا اوپر یوں لیا, یہاں ڈالا, ٹھیک ہے, اور پھر اس پانی کو ادھر ادھر ہر جگہ پہنچایا, ہر جگہ, یہاں سے شروع کیا اور یہاں انگلی کے سرے تک. یہ نہ ہو کہ کوئی جگہ چھوٹ جائے, ادھر سے بھی ہر طرف سے. اگر یہاں سوکھا ہے تب بھی وضو صحیح نہیں ہے. دونوں انگلیوں, سب انگلیوں کے بیچ میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اس کی سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. ایک اور بہت دھیان دینے والی بات ہے, کبھی کبھی میرے جیسا ہو سکتا ہے کوئی انگوٹھی پہنے ہو, ہے نا, تو ہو سکتا ہے انگوٹھی کے اندر یہاں پانی نہ جائے, اس لیے ذرا سا انگوٹھی کو ہلا دیں تو اندر چلا جائے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا ہلا دیا, کوئی اتارنے کی بھی ضرورت نہیں, تھوڑا سا ہلا دیا تو, اور ہلایا تو اوپر سے نیچے کی طرف, اوپر سے نیچے کی طرف تھوڑا سا ہلا دیا, بس اندر پانی چلا جائے. تو کہاں سے کہاں تک دھونا ہے بھائی؟ یہاں سے ادھر سے بھی, ادھر سے بھی, ہر طرف. یہ کون سا ہاتھ تھا؟ رائٹ. پہلے کون سا دھویا؟ اب اس کے بعد بالکل سیم وے میں, بالکل سیم طریقے سے لیفٹ والے کو دھونا ہے. اب اس والے میں پانی لیا, یوں ڈالا اور اس کو ایسے دھونا شروع کر دیا, ادھر سے بھی سب طرف, یہاں انگلی کے سروں تک بالکل صاف, سب پانی یہاں پہنچنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے اگلا, کوئی بتا سکتا ہے؟ کس چیز کا مسا؟ اب سر کا مسا. دھیان دو بھائی, اگر میرے جیسے کسی کے بال ہیں تو وضو کرنے سے پہلے ہی, ابھی شروع بھی نہیں کیا, جب ہاتھ سوکھا تھا, ابھی کیا کریں گے, پہلے ہی تھوڑی سی مانگ نکالیں. دیکھو مانگ نکلی نا بیچ میں, وضو سے پہلے ہی, ہاتھ گیلا نہیں تھا, سوکھا تھا, تبھی کر لیا, نکال لیا. اب جب یہ بھی دھو لیا, ابھی ایک مثال, جب یہ بھی دھو لیا, لیفٹ والا بھی اب مسا کریں گے, سر کا مسا, ٹھیک ہے نا. اب سر کا مسا یہ 3 انگلیوں سے ہوتا ہے. چاہو تو یوں لیٹی رکھو انگلی 3, یا یوں کر لو, ایسے بھی کر لو. لیکن دھیان کیا دینا بھائی, غور سے سنو, یوں کرتے یہاں چہرے میں نہیں لانا ہے, تھوڑا پہلے رک جانا, تھوڑا پہلے, ٹھیک ہے, تھوڑا پہلے رک جانا. اب کتنا آگے کھسکانا ہے انگلی کو, کتنا, تینوں, ہاں, لیکن کتنا ضرور کھسکے. یہ جو ہے نا, یہ ہماری ایک انگلی کی پور کہی جاتی ہے, اتنا ضرور کھسکے, اس سے زیادہ کھسک جائے تو اچھا ہی, ٹھیک ہے نا, اتنا ضرور چلے. کہاں؟ مانگ کے اندر, ٹھیک ہے نا. یاد ہو گیا؟ اب اگلا اسٹیپ کون بتائے گا بھائی؟ آتا تو ہے بھائی سب کو. اب کون سا پیر پہلے؟ رائٹ کون سا ہے تمہارا؟ اب بھی صحیح بتا دیا. رائٹ پیر میں دیکھو اتار رہا ہوں, ساکس اتار رہا ہوں. دیکھو بھائی غور سے, رائٹ پیر میں کہاں سے کہاں, ایسے اوپر کر کے نہیں کرنا, رکھنا تو زمین پہ ہی ہے. اب میں تمہیں دکھانے کے لیے اوپر اٹھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, صرف دکھانے کے لیے اوپر اٹھا رہے ہیں, تم نہ کرنا ایسے, تم زمین پہ رکھ کے کرنا, ٹھیک ہے. کہاں سے؟ یہاں سے, یہ ناخن کے آگے سے جو ہے وہاں سے شروع کرنا ہے, اور کہاں تک جانا ہے؟ یہ اونچائی جو ہے وہاں تک ضرور جانا ہے, ٹھیک ہے, وہاں تک ضرور جانا ہے. یہ رائٹ پیر کا, رائٹ فٹ کا. اب سیم وے میں لیفٹ کا کرنا ہے, اس ہاتھ سے, لیکن پہلے رائٹ پھر لیفٹ, دونوں ساتھ میں نہیں کر سکتے, دونوں ساتھ میں بھی نہیں ہو سکتا, ایک پہلے. تمہارا والا وہ رائٹ, وہ لیفٹ ہے تمہارا, نہیں وہ لیفٹ. پھر سے تاکہ سب کو یاد رہے, ٹھیک. پہلی چیز 2 بار کلائی تک ہاتھ کو دھونا, دوسری چیز 3 بار کلی کرنا, تیسری چیز
3 बार नाक में पानी डालना। और फिर चौथी चीज नियत, नियत। 5वीं चीज चेहरे को धोना, चेहरे को धोना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बता दिया। और फिर अगली चीज, छठी चीज हाथ, राइट हैंड, यहाँ से यहाँ तक। 7वीं चीज 7 लेफ्ट हैंड। 8वीं 9वीं 10वीं लेफ्ट फुट में भी आगे से शुरू करना है अपना खूनों के, और ऊंचाई तक यहाँ जाना है। ये हो गया वजू का तरीका। हाँ बेटा, क्या चीज? जब हम चेहरा धोने के लिए पानी ले रहे होंगे तो उस वक्त नियत कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, पानी ले रहे हैं उसी वक्त कर सकते हैं, ठीक है। और तो और तुम जो है वजू करने से पहले दिल में नियत रखकर रखोगे कि हम वजू कर रहे हैं कुर्बतन इल्लाह, तब भी वो ठीक नहीं है ना। अब वो देखो एक सवाल वो पूछ रहे थे, उनका भी जवाब देते हैं हम भाई। वो कह रहे थे मांग कोई जरूरी है बीच में निकालें, क्या साइड में निकाल सकते हैं? इतना हिस्सा, ये जो सर को 4 हिस्सों में बांटा जाता है, और से सुने भाई, एक ये हिस्सा फ्रंट, एक ये साइड है, एक ये साइड है, और एक ये साइड। आगा सिस्तानी हालांकि इसको भी काफी समझ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर फुकहा जो है इसी हिस्से में कहीं पर भी मसा होते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं मसा, यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो ये वजू का तरीका था। अब जब वजू हो गया तो अगली चीज क्या है भाई? नमाज है। और नमाज का तरीका जी, जब हमने राइट पहले धो लिया, लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट धोने से पहले टोटी पर करना पड़ेगा, और लोग करते हैं टोटी को बाद में करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो क्या वजू बात नहीं होता? ये पूछ रहे हैं। अच्छा देखो, ये भी अच्छी बात पूछ ली। बीच में जैसे अभी हमने ये किया, धो रहे इतनी देर पानी बहता रहेगा, तो क्या करें? इतनी देर टोटी बंद कर दें या नहीं? जवाब है आप बंद कर सकते हैं टोटी। और टोटी पे जो थोड़ा सा पानी लगा था, आपके हाथ पे लग गया ना, आप नियत कर लिए ये पानी भी हमें वुजू में शामिल करना, ठीक है। तो टोटी भी बंद हो गई, आप बस सिर्फ दिल में नियत रखिए ये पानी भी मैंने वजू में शामिल कर लिया है, या वजू का पार्ट बन गया, तो आपका वजू होने के बाद टोटी बंद कर दें, किसी भी स्टेज पर बंद करेंगे। अगर पानी टोटी का आ रहा है ऊपर लगा हुआ, तो आप उसकी बस नियत करेंगे कि ये पानी मैंने शामिल किया है वजू के पानी में। जी मौलाना, मुझे ये पूछना था कि जैसे कि हमारे ये फेस का जो वजू है और मसा अगर दोनों पानी मिल जाए तो वजू बातिल हो जाए? अगर कोई कहते थे बातिल को, बहुत कम लोग कहते हैं, अगर सिस्तानी नहीं कहते बातिल होने को। एहतियात करें आप कि यहाँ तक ना लाएं, इसीलिए अभी हमने कहा रोक लें, थोड़ा सा ही पहले से ही रोक लें। हालांकि अगर सिस्तानी में बातिल होने की बात नहीं करते जी। साहब अगर वजू हमें करना है और हमें पानी को टच नहीं करना, कोई तबीयत खराब है, तो हम वजू कैसे करें? हाँ, अब ये वाले सवाल का जवाब पहले तुमसे वो सवाल पूछे। हाँ तयम्मुम करेंगे। तयम्मुम आज सारी चीज तो नहीं बता सकते ना भाई, कुछ कल बातें करेंगे। कल देखो तयम्मुम के बारे में बात करेंगे और कल गुस्ल के बारे में बात करेंगे, 2 चीजें इंशाल्लाह कल बताएंगे। अभी की तो इतनी काफी है नहीं भाई। अब वो तुमसे देखो सवाल करने जा रहे हैं, सब लोग हो सकता है ध्यान से सुना है नहीं वजू का, वो देखो कहीं सवाल वजू का न करना है, तो तुम लोग बता पाओ, ठीक है।